أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق اللہ العظیم. مقبل درس میں آپ نے اسلامی معاشرے کے کچھ احکام، کچھ آداب سنے تھے. پہلا حکم یہ تھا بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں مت جاؤ. دوسرا حکم یہ تھا اگر تمہیں کھانے کی طرف بلایا جائے نا جی تو پھر وقت سے پہلے بھی نہ جایا کرو. تیسرا یہ ہے کہ وقت سے پہلے جا کر ان کے کھانے کی طرف، دیگوں کی طرف، کٹووں کی طرف مت دیکھا کرو. چوتھا یہ تھا اگر دعوت دی جائے تو تب کھانا کھانے کے لیے جایا کرو، بغیر دعوت کے مت جایا کرو. پانچواں یہ تھا کہ جب کھانا کھا لو نا جی پھر وہاں پر گپیں مارنے کے لیے بیٹھا مت کرو جی. اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے وہاں سے چل پڑا کرو جی. اس کے بعد ازواج مطہرات کے پردے کا حکم تھا کہ اے ایمان والو، اے میرے نبی کے یارو، جب تم اپنی ماؤں سے، ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگا کرو آج کے بعد نا تو پھر پردے کے پیچھے سے مانگا کرو جی. آج اللہ رب العزت ان مردوں کا ذکر فرمائیں گے کہ جن سے ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور دوسری بات فضائل درود شریف کا بیان ہو گئی. آیت کے اندر اللہ رب العزت نے چند لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا لا جناح علیہن، کوئی گناہ نہیں ہے ان ازواج مطہرات کے اوپر، فی آبائہن، ان کے باپوں کے بغیر اجازت کے گھر میں آنے کے. ظاہر بات ہے بیٹی کا باپ آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر آئے گا تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اپنی بیٹی کے پاس آ سکتے ہیں. عائشہ اس کا بابا اگر آنا چاہتا ہے ابوبکر صدیق تو بغیر اجازت کیا آپ آ سکتے ہو. مائی حفص ہے اس کا بابا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آ سکتے ہو بغیر اجازت کے. نمبر 2 ولا ابنائہن، ان کے بیٹے جو ان سے پیدا ہوئے ہیں ان سے بھی کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے جی. نمبر 3 ولا اخوانہن، ازواج مطہرات کے جو بھائی ہیں جی ان سے بھی پردہ نہیں ہے. ولا ابناء اخوانہن، بھائیوں کے بیٹوں سے بھی پردہ ازواج مطہرات کو نہیں ہے. کیوں؟ بتیجے ہیں جی. یہ کیا ہے جی؟ پھوپھی ہے جی. ٹھیک ہے، پھوپھی کا اور بتیجے کا آپس میں پردہ نہیں ہے. ولا ابناء اخواتہن، بہن کے بیٹوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے. ولا نسائہن، ایمان والی عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے جی. میں لفظ ایمان کا اضافہ کیا ہے کیونکہ غیر مسلم جو لڑکیاں ہیں نا جی، کافروں کی بیٹیاں، یہ NGOs کی لڑکیاں، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے جی. ٹھیک ہے،
عورت کا عورت سے پردہ کرنا بھی کیا ہے جی ضروری ہے، کافرہ عورت سے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور اسی طرح وہ بندیاں جو ان کے ماتحت ہیں، ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ان کی بھی پردے کی ضرورت ہو نہیں ہے۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے جی گواہ ہے۔ یہ چند رشتے تھے جن سے ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ ہو گیا، بیٹے ہو گئے، بھائی ہو گئے، بھتیجے ہو گئے، بھانجے ہو گئے، اور اپنی باندیوں سے جی پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مرد ہیں ان سے کیا کریں گے، یہ آپ پردہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، باپ کا ذکر کیا تو اس میں وہ بھی آگے جی چاچا دادا یہ سارے اوپر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون رحمتیں بھیجتے ہیں، شباشیں بھیجتے ہیں، علی النبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، تم بھی رحمت بھیجو اس پیغمبر کے اوپر، وسلموا تسلیما، اور اس کے اوپر سلامتی بھیجو۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اپنے پیغمبر کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی کیا کرو جی، اپنے پیغمبر کے اوپر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ سلموا تسلیما کا تو معنی ہمیں آ گیا جی، اس کا مطلب اور مفہوم ہم سمجھ گئے ہیں جی۔ ہم اتحیات کے اندر کیا کہتے ہیں جی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کیا ہے جی، سلام ہے۔ یا رسول اللہ درود کا طریقہ آپ بتائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قولوا، کہو تم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر کون سا درود پڑھیں؟ حضور نے فرمایا یہ والا درود پڑھا کرو جی۔ کون سا درود؟ درود ابراہیمی۔ حدیث کے اندر اور بھی کئی طرح کے الفاظ منقول ہیں جی، لیکن یہ والا درود کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ والا درود کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے جی۔ بعض علاقوں میں جاؤ جی، ان کے درود آپ نے بنائے ہوئے جی، پھر خاص علاقوں کے اندر جاؤ، پھر خاص خاص جگہوں کے اندر جاؤ جی، وہ ان کی مسجد کے اندر پہلے کچھ اور پڑھا جاتا ہے، نماز کے بعد پھر اردو والا پڑھا جاتا ہے جی، وہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، پتہ نہیں کون سا سلام جی۔ سلام بہترین سلام وہ سلام ہے جی، بہترین درود وہ درود ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے پسند فرمایا، اور اللہ کے پیغمبر نے کس درود کو پسند فرمایا جی؟ درود ابراہیمی کو پسند فرمایا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو درود کی نظریے سے بھیجتا ہے تو اس میں گنجائش ہے، کہتے ہیں گنجائش ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ یہ نظریہ رکھ کر بھیجتا ہے کہ اللہ کا پاک پیغمبر حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، موجود بھی ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اور یہ والا درود پڑھتا ہے تو فرمایا وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے یہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر اگر ذات ہے تو کس کی ہے جی؟ صرف اللہ کی ہے جی، اللہ کے سوا کوئی ہی نہیں ہے جی، کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی عام بندہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ والا عقیدہ نہیں رکھنا۔ اور پھر آپ فضائل کے اندر درود شریف کے بارے میں سنتے رہتے ہیں جی، جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں، ٹھیک۔ بے شمار فضائل ہیں، بے شمار۔ حضور نے فرمایا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہے قیامت والے دن وہ میرے زیادہ قریب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے درود پڑھتے ہیں جی، لیکن پھر بھی کوشش کیا کرو جب بھی محفل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا نا تو پھر کیا کیا کرو جی، ضرور درود پڑھا کرو جی۔ اگر پورا نہیں پڑھ سکتے ہو تو یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ والا درود پڑھ لیا کرو جی، ٹھیک ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، شرک کر کے جی، کفر کر کے، ورسولہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں،
پیغمبر کو ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ لعنت بھیجتا ہے ان کے اوپر دنیا میں بھی، والآخرت اور آخرت میں بھی بھیجے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے رسوا کن عذاب۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں ایمان والوں کو، والمؤمنات اور ایمان والیوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس جرم کے جو انہوں نے نہیں کیا، فقد احتملوا بہتانا، پس تحقیق وہ اٹھاتے ہیں بوجھ بہتان کا، واسما مبینا، اور وہ بوجھ اٹھاتے ہیں صریح گناہ کا۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا پہلا مصداق صحابہ کرام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں اور صحابیات ہیں۔ جو لوگ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں یا صحابیات کو برا بلا کہتے ہیں یا ازواج مطہرات کو برا بلا کہتے ہیں، فرمایا ایسے لوگ بہتان کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں اور گناہ کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کا دوسرا مصداق عام مومنین ہے۔ عام مومنین ہے، کسی مومن مرد کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کو، آپ کسی کی سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتے ہو، تو یہ کیا بن جاتا ہے جی؟ یا بہتان بن جاتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ جاسوسی کر رہے ہو، یا یہ ہے کہ آپ کی غیبت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے تحقیق کیے آگے بات کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کچھ حقوق اللہ کے ہیں جی جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جی، اور حقوق العباد تو توبہ سے تو معاف، توبہ بھی کرو تب بھی معاف نہیں ہوتے جی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے حقوق میں سے اگر کسی بندے نے نماز نہیں پڑھی نا جی، تو وہ بندہ کہے جی میں توبہ کر سا پاؤں، وڈی پکی توبہ کر سا، اگر اس نے نماز نہیں پڑھی نا تو ایک بار نہیں لاکھ بار وہ توبہ کرے جی، وہ نماز اس سے معاف نہیں ہوگی جب تک اس نماز کو پڑھے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح زکوٰۃ اس نے دینی تھی، اس کے اوپر واجب تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بندہ کہے جی زکوٰۃ تو نہ دے ایک ہاں یہ کہ میں توبہ کر سا، ایک بار نہیں پوری زندگی توبہ کرتا رہنا جی، وہ زکوٰۃ اس سے ساقط نہیں ہوگی۔ اسی طرح پھر بندوں کے حقوق جی، کسی بندے کا آپ نے حق دبایا ہے، حق مارا ہے، یاد رکھیں جی یہ حق دبانے والی جو بات کرتے رہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہو، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے نا جی کسی دی پٹی دبا سٹی، ٹھیک ہے، کسی دی پیسے دبا، کسی کی غیبت آپ نے کی نا جی، غیبت کی، کسی کے اوپر آپ نے بہتان لگایا، کسی کی آپ نے چغلی کی، یہ بھی کیا ہے یہ حقوق ہے۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا نا، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں اللہ کے حقوق میں سے کچھ ایسے حقوق ہیں جو توبہ سے معاف ہو نہیں ہوتے، اور بندوں کے حقوق تو توبہ سے معاف ہی نہیں ہوتے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ لہٰذا بندہ اپنے آپ کو بچائے جی، اللہ کے حقوق بھی پورا کرنے کی کوشش کرے اور بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اللہ کے حقوق کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ غفور رحیم ہے جی، اللہ اس کو کسی اور کھاتے میں ڈال کر بندے کو معاف کر دے گا۔ لیکن بندے کا اگر حق مارا ہو نا جی، قیامت والے دن بندہ کہے گا اللہ ماں ہوں دے نا اس کے بدلے میں نیکیاں، تو اس بندے کی پھر ساری نیکیاں لی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے کسی کے اوپر خام خواہ تہمت بہتان یہ چیزیں مت لگایا کریں۔